جس تلاوت قرآن سے تم کو یہ نہ پتہ چلے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ تلاوت اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو رہی ہوگی؟ اللہ نے اس لیے تھوڑی قرآن بھیجا ہے کہ تم رٹ رٹ کے پڑھتے رہو اور تمہیں ثواب دیتا رہے گا۔ آج کا مسلمان ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، قرآن ہدایت کے لیے کہاں پڑھ رہا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں بھیجا نا کہ آپ پڑھ پڑھ کے ثواب کماتے رہیں، اور وہ ثواب کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ليلۃ القدر کی فضیلت اور اسے پانے کے بہترین طریقے کیا ہیں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ کیسے ڈھونڈو یہ تو نہیں بتایا۔ آپ کو کیا ملے گا ڈھونڈ کے؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس کا بس ایک ہی علاج ہے، اپنے دل کو پاک صاف کر لو۔ جو بھی دل چمکتا ہوا ان کی نظر میں خود ہی آ جائے گا۔ اب جیسے کوئی آئی لینڈ ہے، وہاں پر وہ جو ہے نا وہ پھنس گیا ہے، اکیلا ہے۔ اب اوپر سے کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر کیسے دیکھے گا اسے؟ اس کے لیے پھر وہ کچھ نہ کچھ ریت کے اوپر لکھتے ہیں یا فلیگ پھینکتے ہیں یا فلیئر، جس کی وجہ سے احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ سواری آئے گی تو جس در نور ہوگا ادھر جائیں گے نا، تمہاری شکلیں تھوڑی نظر آئیں گی ان کو۔ جدھر نور ہوگا ادھر وہ جائیں گے۔ جو صاحب دل ہوا وہ نظروں میں آ جائے گا، بھلے تم گھر پہ بیٹھے رہو۔ لیلۃ القدر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نوافل ہی پڑھیں، وہ تو دل کے بہلانے کو غالب ہی خیال اچھا والی بات ہے۔ وہاں جا کے تلاوت، یار اس تلاوت کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کیا ثواب ملے گا جس تلاوت سے آپ کو دین ہی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جو روزانہ تلاوت قرآن کر کے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ہدایت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ جس تلاوت قرآن سے تم کو یہ نہ پتہ چلے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ تلاوت اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو رہی ہوگی؟ اللہ نے اس لیے تھوڑی قرآن بھیجا ہے کہ تم رٹ رٹ کے پڑھتے رہو اور تمہیں ثواب دیتا رہے گا۔ ثواب تو بہت دے دیا، اب اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ قرآن سے تمہیں سمجھ میں آیا اسلام کیا ہے؟ جی وہ اصول تو ہمیں نہیں پتا، ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے تھے۔ بولا ثواب تو ہم نے دے دیا، اب جاننے میں چلے جائیں۔ آج کا مسلمان ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، قرآن ہدایت کے لیے کہاں پڑھ رہا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں بھیجا نا کہ آپ پڑھ پڑھ کے ثواب کماتے رہیں، اور وہ ثواب کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے ملکوں میں تیاری کرے انگلینڈ جانے کی، بولے انگلینڈ میں بڑی سردی ہوتی ہے، جیکٹ خرید لو، انگلینڈ میں بڑی سردی ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ تھرمل پہن لیں، انر کلوتھس، وہاں پر اتنی سردی ہوتی ہے، جوتے ایسے خرید لیں، وہاں پر یہ ہوتا ہے، ساری خریداری کر لیں، اور آپ ویزا لگوائیں نہیں۔ اب لوگ اگر کریں کہ ابے یار تم ویزے کے بغیر کیسے جاؤ گے؟ ہے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو، ہاں ہم جائیں گے۔ اب بے وقوفی کی بات ہے نا یہ۔ اسی طرح آج کے دور میں مسلمانوں کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کی نماز روزہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یا نہیں، اور انہوں نے یہ اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ ہم کو کیا فکر ہے قبولیت کی، وہ اللہ ہے، اس کا کام ہے قبول کرے نہ کرے۔ بھائی وہ تو ٹھیک ہے اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا راز بھی تو بتایا ہے نا، کہ وہ نماز اللہ تک پہنچے گی جس میں حضوری قلب ہو، دل میں اللہ کا نور ہو۔ لیکن یہ باتیں تو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں لوگ، بس لوگوں کے اندر یہ لیلۃ القدر آ گئی، اب مسجد میں جا کے ساری رات جو ہے یا تو قرآن پڑھتے رہو یا نفل پڑھتے رہو، مل ہی جائے گی۔ جیسے کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس مسجد سے تو ضرور گزر ہوگا اس روح کا، جبریل امین گزر کے جائیں گے مسجد کی صفوں کے بیچ میں سے چیرتے ہوئے، اور ہو جائے گی ملاقات۔ یہ تو نہیں لکھا کہ کہیں زمین پہ مسجدوں کے اندر سے گزر ہوگا، ان کو پتہ نہیں کہاں گزر، کس کے پاس جائیں گے۔ لیکن جب بھی لیلۃ القدر آئی ہے تو زمانے میں، اس دنیا میں، اس وقت جو ہستی ہوتی ہے، جیسے غوث پاک کے زمانے میں ہوتی تو پھر وہ غوث پاک کے پاس سواری آتی۔ خواجہ غریب نواز کے دور میں جب لیلۃ القدر آتی تو خواجہ غریب النواز کے پاس وہ سواری آتی۔ اس کے بعد پھر خواجہ صاحب سے جتنے جڑے ہوئے تھے، صاحب دل تھے، سب کی ہو گئی۔ بھائی مرشد کو اگر مل گئی لیلۃ القدر تو سارے مرید بھی اس میں شامل۔ اب جو ڈیوٹی والا ہوگا وہ سواری ادھر ہی آئے گی۔
اب وہ سواری آئے گی ڈیوٹی والے کے پاس، ڈیوٹی والا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، باقی لوگ مسجدوں میں گھسے ہوئے، مسجد میں تھوڑی آئے گی سواری۔ اب وہ جب ڈیوٹی والے کے پاس ہی سواری آئے گی تو ڈیوٹی والے کے پاس تو تم پہلے بھی بیٹھے ہوئے ہو، تو وہی لیلۃ القدر ہو گئی۔ Amra TV, the place to connect with God.